الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا محمد ہمارے رسالت میں یکتا جماعت علی شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں حریم قدس میں جب آپ آئے تھے نا تو ہم ہنس ہنس کے ملتے تھے اب آپ جانے والے ہیں نا تو میرا دل رو رہا ہے لیکن آنکھوں پہ ضبط ہے تو سنیے ذرا ایمان کو تازہ کریں چونکہ حضور قبلہ اعظم جلوہ گر ہو چکے ہیں اب رحمت ہی رحمت ہے نور ہی نور ہے حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں مرادیں لے کے سب آئے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں مرادیں لے کے سب آئے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں گدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں آپ اپنی اپنی کیفیت میں ڈوب جائیے گدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں اور لے کے کیا آیا ہوں غم بے مائگی شرم گناہ بے تابی ہجراں ذرا صوفی کرام غور کریں گے کہ ہم لے کے کیا آئے ہیں غم بے مائگی شرم گناہ بے تابی ہجراں یہ سارا قافلہ منزل بمنزل لے کے آیا ہوں یہ سارا قافلہ یہ کہ پورا میرے ساتھ قافلہ بن گیا غم بے مائگی ہے جی بے تابی ہجراں ہے فراق تھا اب وصال کے لیے ہم آئے سب اٹھانا چاہتا ہوں ڈوب کر لطف سبک سازی آکے کرنا کیا چاہتا ہوں اٹھانا چاہتا ہوں ڈوب کر لطف سبک سازی تلاش بحر میں احسان ساحل لے کے آیا ہوں تلاش بحر میں احسان ساحل لے کے آیا ہوں مجھے تعزیر مرگ عشق ملنی چاہیے شاہ بھائی پہلے یہ بتایا کہ میں لے کے کیا آیا ہوں اب میری مانگ کیا ہے میری طلب کیا ہے کچھ تو مانگنے آیا ہوں مجھے تعزیر مرگ عشق ملنی چاہیے شاہ کہ میں عذر گناہ عمر غافل لے کے آیا ہوں کہ میں عذر گناہ عمر غافل لے کے آیا ہوں اور کس طریقے سے میں پیش کر رہا ہوں زباں خاموش دل ٹوٹا ہوا روتی ہوئی آنکھیں زباں خاموش دل ٹوٹا ہوا روتی ہوئی آنکھیں تیری رحمت کا میں سامان کاجل لے کے آیا ہوں تیری رحمت کا میں سامان کاجل لے کے آیا ہوں زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں تسکین دیکھو آہ کی گیا ہے یہ ہماری کیفیت بیان ہو رہی ہے زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں تسکین مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں مجھے تعزیر مرگ عشق ملنی چاہیے شاہ کہ میں عذر گناہ عمر غافل لے کے آیا ہوں تکبیر
صاحب صدر گرامی قدر جانشین حضرت امیر ملت و حضرت فخر ملت نور دیدہ ظفر الملت قاسم فیضان امیر ملت آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتم العالیہ مرکزی سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضرت امیر ملت علی پور سیدہ شریف حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتم العالیہ معزز محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر میرے پیر بھائیوں خدا کی عزت کی قسم یہ حضور فخر ملت کا کرم وہ کرم ہے حضور فخر ملت کی عطا وہ عطا ہے اور پھر فیضان حضرت امیر ملت یہ وہ فیض ہے اور یہ آستانہ وہ آستانہ ہے یہ گنج وہ گنج ہے کہ حضرت امیر ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا جب حضرت قلندر کبریا ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما قلندر بیریا وبا صفا نور اللہ تربتہ نے 42 سال 42 ایئرز حضرت امیر ملت کے قدموں میں گزارے سفر و حضر میں حضرت امیر ملت کے ساتھ گزارے آج ہم 7 سال 8 سال 6 سال مدارس کی خاک چھانتے ہیں مدارس میں پڑھتے ہیں تو عالم بھی بنتے ہیں مفتی بھی بنتے ہیں قاضی بھی بنتے ہیں شیخ الحدیث بھی بنتے ہیں لیکن جو شخصیت جو ہستی 42 سال کسی عام شخص کے ساتھ نہیں ابو العرب کے ساتھ سنوسی پاک و ہند کے ساتھ حضرت امیر ملت کے ساتھ مجدد دین و ملت کے ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے بتاؤ وہ کیسے گنج ملے ہوں گے حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ میں نے اپنے خزانوں کی چابیاں سمندر میں پھینکی ہیں اور جو اہل ہوگا میں دیکھتا ہوں کون نکالتا ہے تو حضرت قلندر کبریا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ چابیوں کا خزانہ مجھے عطا فرما دیا گیا وہ غیب کا فیض عطا کیا گیا یہ جتنی رونقیں یہ بہاریں یہ انہی کے دم کرم سے ہیں انہی کے کرم سے ہیں حضرات گرامی قدر آپ دنیا بھر سے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے دنیا بھر سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے وہ پیر بھائی جو جناب بیرون ممالک سے لاکھوں روپے کے ٹکٹ خرچ کر کے صرف عرس پاک کی حاضری کے لیے آئے ہم لینے کیا آئے ہیں ہم کیا لے کر آئے حضرات گرامی قدر اپنے شیخ کی بارگاہ میں ہم گناہوں کی گٹھری چاہ کے آتے ہیں شیخ نگاہ کرم فرماتے ہیں اور ہمیں دھو دیا جاتا ہے دلوں سے زنگ اتار دیا جاتا ہے کرم فرما دیا جاتا ہے اور وہ کرم نہ تو یہ کہنے سے فرمایا جاتا ہے کہ حضور میرے لیے دعا کریں نہ ہاتھ اٹھانے سے فرمایا کیا جاتا ہے حضرت قلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ منشاء ولی جو ہے یہی دعا ہے میں اس درگاہ کا فیض اور اپنے عقائد کی بات کرنا چاہوں گا ضرور کیا آپ کا کیا تھا فرماتے ہیں جو ولی کی منشا ہے نا وہی دعا ہے اور میں نے حضور فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ کئی سفار کیے ان کی غلامی میں زندگی گزری لیکن میں نے آپ کو جو دعا فرماتے ہوئے دیکھا نا وہ یہی تھی ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ دعا ان کی منشا ہوا کرتی تھی ہاتھ اٹھانے ہاتھ تو ہمیں راضی کرنے کے لیے اٹھاتے تھے لیکن جو ان کی منشا جو ان کا ارادہ جو ان کا خیال تھا یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہے عرفان الہی یہ جیسے جیسے ان کی منشا ہوتی گئی ویسے ویسے یہ کرم ہوتا گیا اور کرم اور منشا اسی پہ ہوتی ہے جو کسی کے مطابق چلتا ہے سبحان اللہ بھائی گڈی دا ایکسل ہی ٹوٹ جائے تو ڈرائیور کتنے لے کے جائے گا ڈرائیور اسی گاڑی کو منزل پہ لے کے جاتا ہے جو اس کی مطیع ہو کے چلتی ہے مرید بھی وہی کامل بنتا ہے فیض بھی وہی مرید پاتا ہے جو شیخ کی منشا پہ چلتا ہے
اور جسے کہہ کے چلانا پڑے وہ مرید نہیں ہوتا، چونکہ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے. جی مرید اسے کہا جاتا ہے جو اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے. ہمارا تو اختیار چھوڑتا ہی نہیں، ہمارا تو ارادہ چھوڑتا ہی نہیں. ہماری مرضی میں پیر صاحب چلتے ہیں، ہم تو ان کی مرضی میں نہیں چلتے. مرید اسے کہا جاتا ہے، میم کے اوپر پیش ہے مرید. اس کا مطلب یہ ہے جو اپنا ارادہ اپنا خیال چھوڑ دیتا ہے اور اپنے شیخ کی مرضی و منشا پہ چلتا ہے، جو اپنے آپ کو سپرد یار کر دیتا ہے. اس کو ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنی انا نہ دیکھے، وہ اپنی شان نہ دیکھے، وہ اپنی عزت جاہ مال منال نہ دیکھے. بھائی ان کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا. جو مال عطا فرمانے والے ہیں ان کی نظر میں کسی کا مال کیا ہے؟ جو عزتیں عطا فرمانے والے ہیں ان کی نظر میں عزت کسی کی کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے اور جب آپ آتے ہیں نا تو بہار آتی ہے. یہ میں اکثر وقت کیوں محفلوں میں گزارتا ہوں، میں جب اکیلا ہوتا ہوں نا تو میں اداس ہوتا ہوں، میرا جی نہیں لگتا. جی تب لگتا جب آپ کو دیکھتے ہیں. آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارا جی لگتا ہے، ہمارا جی لگتا ہے آپ کو دیکھنے سے. اور آپ اب چونکہ وقت جو ہے وہ اس طرح کا ہے، ابھی اجازتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور آپ سفر کے لیے نکلیں گے. آپ سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، چونکہ ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ سب یہ بھائی بہنیں سب غور سے سنیں، ہم آپ کو مرید نہیں سمجھتے، ہم آپ کو لوگ نہیں سمجھتے، آپ ہمارا خاندان ہے. آپ اور ہم میں کوئی فرق نہیں. ہم آپ کو اپنی جان سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اپنی جان سمجھتے ہیں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تو شاید اتنی آپ کو نہیں ہوتی، ہم اظہار نہیں کرتے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں ہو رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رشتہ ہے اللہ والا آپ کے ساتھ، اللہ کے لیے رشتہ ہے، اللہ کے رسول کے لیے رشتہ ہے. حضرات گرامی قدر، ہم نے ان شیوخ کی تربیت میں وقت گزارا ہے کہ جن کے ہر لمحات اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوا کرتے تھے. حضرت قلندر کبریا رحمت الرحمان کی بارگاہ ناز میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور جب بھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، سوال پیش کرتا ہے، آپ دعا فرماتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پہ فوری کرم ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو درد پیش کرتا ہے نا میں اس کا درد اپنے آپ پہ وارد کرتا ہوں. نہیں سمجھے یار؟ جو درد پیش کرتا ہے اس کا درد اپنے آپ پہ وارد کرتا ہوں. بھئی کسی بندے کو کانٹا چبھے تو دوسرے کو کیا پتا؟ اب وارد تب بھی ہوگا نا کہ جب کانٹے جتنی تکلیف اس کو ہو. نہیں سمجھے آپ کہ پیر کا تعلق کیا ہے؟ یہ گنڈا تویز نہیں ہے، صرف یہ ہمارا تمہارا تعلق دم تک نہیں ہے کہ جناب دم کروایا رام نہیں آیا تعلق ختم. یہ ایمان کے سودے ہیں، یہ جان کے سودے ہیں، یہ قبر و حشر کے سودے ہیں. یہ دنیا کی رغبتیں اپنی جگہ، کبھی بخار، کبھی تکلیف، کبھی کچھ، یہ اپنی جگہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب طویل علالت کے بعد آرام آیا نا، شفا ملی، تو کسی شخص نے پوچھ لیا کہ حضور بتائیے سکون اب ہے یا پہلے تھا؟ تکلیف کا عالم یہ تھا. میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے سلطنت عمان کے اندر. تکلیف کا عالم یہ تھا کہ جہاں زخم ہوتے تھے، جب کیڑے ادھر ادھر ہو جاتے نا تو ان کو پکڑ پکڑ کر زخموں پہ رکھتے. کہا حضور عجیب بات ہے، وہ اتنی تکلیف تھی، اتنی پریشانی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ وقت اچھا تھا. فرمایا جب وہ درد کی ٹیشیں اٹھتی تھی نا تو میرا یار مجھے یاد کرتا تھا، میرا رب مجھ سے کلام کرتا تھا، میرا رب مجھے تسلی دیتا تھا، میرا رب مجھے تشفی دیتا تھا.
لیکن رب کا کرم فرمانا، رب کا پوچھ لینا کہ سنا بایزید اب کیا حال ہے، رب کا یہ پوچھ لینا کہ معروف کرمی تیرا حال کیا ہے، تیری کیفیت کیا ہے، رب کا پوچھ لینا کہ جماعت علی شاہ کیا درد ہے، کیا دکھ ہے۔ حضرات دنیا کا پوچھنا اپنی جگہ ہے، جب یار پوچھتا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ یار کا تو پوچھنا ہی اور ہوتا ہے، بھئی دنیا پوچھتی رہے تیرا کیا حال ہے، بخار اترے کہ نہیں اتریا، سر درد ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں، یار مسکرا کے پاس آ جائے نہ پوچھے نہ بھی نہیں سمجھے یار۔ یہ حضور قبلہ عالم تشریف لے آئے نا، آپ ہمارے دل سے پوچھیں، آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں کیفیت کیا ہے، بھئی یہ نہیں یار پوچھے نا، یار آ جائے سامنے، دکھ ٹل جاتے ہیں، شفائیں مل جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے دلدار نظر آئے۔ تے دلدار بھی اگر نور والا ہو، نام بھی نور ہو، پھر رحمت خداوندی کا ظہور ہو، پھر آپ کو کیا پتا ہمارے دل میں کیا سرور ہے، پھر آپ کو کیا پتا کہ ہمارے دل کا سرور کیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے یہ مریدی تک نہیں ہے، یہ قید و بند نہیں ہے۔ زلف یار میں تیرے پیچ پیچ پہ صدقے، سبحان اللہ، ہمارا جو تعلق ہے یار یہ صرف تویزوں تک نہیں ہے، دم تک نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق روح اور جان والا ہے، روح اور جان والا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں، اس طرح پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر کسی کے لیے تربیت کے لیے غصے سے دیکھتے ہیں نا تو غصہ نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا، وہ ناراضگی نہیں ہوتی، اور لوگ ناراض ہو کے چھوڑتے ہیں، میں ناراض ہو کے چھیڑتا ہوں، نہیں وہ پیچھے تک سب کو سمجھ نہیں آئی، لوگ ناراض ہو کر چھوڑتے ہیں، میں ناراض ہو کر چھیڑتا ہوں۔ جب وہ چھڑتی ہے نا، اے تو سب اسی کی کہنے ہیں پنجابی جے، اس بندے نے چھڑو یار اے ایویں گل جو گل چھیڑ دے، گل جو گل چھیڑ دے، لیکن چھیڑا جب اسے جاتا ہے جس ساز کو بجانا ہوتا ہے، نہیں سمجھے یار، اس ساز کو چھیڑا جاتا ہے جس کو بجانا ہوتا ہے، اور جس ساز کو بجانا نہیں نا اس کو ہاتھ ہی نہیں بندہ رکھتا، اور جس ساز کو بجانا ہوتا ہے نا تو سازندے کو طریقہ ہو، پھر اس کی مرضی ہے وہ ساتویں سر جو ساتوں سر ہیں وہ کس طریقے سے کہاں کہاں سے شروع کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ احباب کی دنیا بھر کے میں جو کاوشیں ہیں سلسلہ عالیہ کے لیے، میں تو بس وہ اظہار اپنا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اب میں کچھ نام بولوں گا، کچھ نام بولوں گا، یہ صرف نام ہی نہیں ہوں گے، جب تیری بات کان پڑتی ہے، جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے پہ جا میں جان پڑتی ہے، تنے پہ جا میں جان پڑتی ہے۔ اب حضرات دنیا بھر میں میں نے جو اسفار کیے اس میں آپ کی محبتیں، اور پھر ملک پاکستان میں آپ کی محبتیں، آپ کو معلوم ہے اس نشست میں حسن کارکردگی کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کے پاس حسن کارکردگی پر بڑے بڑے ایوارڈ ہیں، لیکن جو ایوارڈ میرے پاس ہے نا
وہ دنیا کے بازار سے نہیں ملتا، وہ صرف کوچہ یار سے ملتا ہے، وہ صرف کوچہ یار سے ملتا ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے چل بازار کو، لیکن عشق لے آتا ہے کوچہ یار سے۔ اور ہماری تو اول بھی ہمارا یار ہے، ہماری انتہا بھی ہمارا یار ہے۔ فقط شاہ افضل ہے شان علی پر، ہے روشن ہونی سے جہان علی پر، اور جنہیں شاہ افضل نے در پر بلایا، ہر کسی نو بھی نہیں سمجھے یار، تو گل تو مزے نہیں لیا۔ جنہیں شاہ افضل نے در پر بلایا، وہی پا سکے ہیں فیضان علی پر، اور وہ فیضان کیسے ملتا ہے؟ آپ آئیے، میں چونکہ وقت کو بھی ہم نے ملوز خاطر رکھنا ہے اور ابھی رنگ بھی سننا ہے، گو وہ تھکے ہیں لیکن کافی انہوں نے 3 دن محنت کی ہے، تو ابھی رنگ سننے کے بعد پھر ادھر ہی نماز ظہر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ادھر ہی آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ جتنی آپ کو رونقیں نظر آتی ہیں، یہ کاوشیں نظر آتی ہیں، یہ حضور قبلہ عالم کی شانہ بشانہ، یہ ہر کسی کو یہ دیکھ کر لطف نہیں آتا، جو لطف حاجی محمد یوسف صاحب کو آتا ہے، جو لطف میجر محمد عارف صاحب کو آتا ہے، جو لطف چودھری ظاہر صاحب کو آتا ہے۔ کیوں؟ میاں وہ دم بدم کے مسافر ہیں، تو لطف اس کو زیادہ آتا ہے جس کے پاؤں پہ چھالے زیادہ ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جس کے پاؤں پہ چھالے زیادہ ہوتے ہیں لطف اسے ہی زیادہ آتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ حضور قبلہ عالم کی مہربانیوں سے، اور پھر جناب ہمارے قبلہ اماں حضور نے 2 مہینے سے آرام نہیں کیا بہنوں کے ساتھ، اور ان کو اتنی فکر ہوتی ہے، اور فکر کی بات انہوں نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزاری ہے، اور ہمیں وہاں سے یہ تربیت ملی ہے۔ 2-3 سال قبل پیچھے سے تھوڑا سا شامیانہ ایک رہ گیا لگنے سے، تو انہوں نے فوری کہا کہ بھئی یہاں میری بیٹیاں رات بیٹھی رہی ہیں، لیکن یہاں شامیانہ نہیں تھا، اور یہ بڑے کیف والی بات ہوتی ہے، آپ کے درد کو ہم سمجھتے ہیں۔ میں آج فجر کے بعد جب تھوڑا باہر نکلا ویسے ہی چادر اوپر لے کر، تو میں نے دیکھا اس سائے میں اس وقت بھی بہنیں بیٹھی ہیں۔ یہ آپ کا بیٹھنا رائگاں نہیں جا سکتا، یہ اتنے جو کمرے اور دلان بن رہے ہیں نا، یہ آپ کے بیٹھنے کے لیے بن رہے ہیں۔ اور پھر اس عرس پاک کے انتظام و انصرام میں میرے برادر عزیز صاحبزادہ رضوان الہی قادری صاحب، میرے فرزندان جناب صاحبزادہ محمد فرزان الحسن قادری صاحب، اور بالخصوص جناب یہ صاحبزادہ محمد معین الحسن قادری، یہ میرے پیر بھائی بھی ہیں نا بھائی سارے، بھئی ہمارا تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیر بھائیوں والا ہے، اس بات کا لطف لیا کریں کبھی۔ تو یہ معین صاحب تو جناب نہ سویا نہ جناب بڑی محبت کے ساتھ کل سارے دن کی محفل میں بھی، رات کی محفل میں بھی، ہیں جی، اس نے فصیح الحسن نے بھی جناب ادھر مکمل ڈیوٹی دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں آپ کی خدمت۔ کیا؟ میں نے رات کو آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم کنفرم خادم ہیں، تو ہم سے خدمت لیں، خدمت کروائیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ تو جناب خوبصورت طریقے سے یہ سارے انتظام و انصرام، ساؤنڈ والوں نے بڑی اچھی ڈیوٹی کی، انتظامیہ نے، میں وہ برتن صاف کرنے والوں سے لے کر صوفی شاکر صاحب تک سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہماری بہنوں نے 2 ماہ سے جس طرح ڈیوٹیاں کی ہیں، دن رات برتنوں کی صفائی، ان کمروں کی صفائی، جناب بڑی محنت کے ساتھ میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے، ڈاکٹر احسان صاحب نے، ڈاکٹر طاہر صاحب نے، فری میڈیکل ڈسپینسری کا جو اپنا چوری طارق سرویا صاحب نے، جناب حکیم ندیم احمد قادری صاحب نے وسیع پیمانے پہ ادویات کا انتظام کیا، جو 3 دنوں میں آپ کو پیش کی گئی، جس کو جیسی ضرورت رہی۔ لنگر کھلانے والے وراء الورا ہیں، کمال ہی کمال ہے، نہ دن سوتے نہ رات سوتے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سوتا میں بھی نہیں، بھئی اگر یہاں سے گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو نا، تو یہاں سے کسی اور ڈیوٹی پہ ہوں گا، سونے کے لیے نہیں جاتے۔
تو حضرات گرامی قدر ان کی ڈیوٹیاں بھی براء البراء ہیں، قوالوں کی ڈیوٹیاں براء البراء ہیں، ڈھول والوں کی ڈیوٹیاں براء البراء ہیں، اور پھر جناب ماسٹر مشتاق صاحب سرکاری جو نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ہر جو آنے والی سنگت کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا، اور یہ بڑی اچھی ڈیوٹی تھی، اور 3 دن اسی طرح کھڑے رہنا اور کھڑے رہ کر ڈیوٹی کو مستقل سر انجام پانا، اور یہ بڑی جو ہے خوبصورت سیکیورٹی کے لیے صوفی عبدالغفور صاحب، صوفی ارشاد صاحب کے زیر نگرانی جتنے احباب نے خدمات کی وہ براء البراء ہیں، قابل دید ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عرس کے متعلقہ اپنے علاقوں میں جو تشہیری معمولات کیے وہ اپنی جگہ ہیں، اور بالخصوص ہمارے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب اور ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب نے بڑی محبت کی، اور ARYQ TV پہ آپ کے عرس کا جو ہے وہ تشہیری اشتہار چلائے پرومو کی صورت میں، اور وہ بھی بڑا طویل تھا 1.5 منٹ کا، کہ جس میں پورے عرس کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہمارے احباب نے بڑی محبتیں کی، اور اس پر بھی خبر نامے میں بھی اس کو چلایا۔ اس کے علاوہ چینل 5 پر، اور یہ ہمارے عبدالغنی صاحب رائل نیوز والے بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے سب نے جہاں جہاں جیسا جیسا ہو سکا نا، میں تو ایک ہی بات اب ایک شعر میں مکمل کر دیتا ہوں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ، یعنی آپ ہر حال میں واہ واہ ہیں۔ اب واہ واہ آپ سمجھ لیں کیسے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ جب تم بڑا ہی دل خوش ہوئے تو بندہ کہتا ہے واہ واہ، لیکن اگر اس کے آگے کو جو کیفیت ہے نا میری تو وہ ہے کہ جناب واہ واہ والی جو کیفیت ہے۔ اور ہمارے مووی والے جناب مٹھو بھائی جو بڑی محبت اور عشق سے آ کر یہ کام کرتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ جو نوجوان ہیں یہ ان کی بڑی محبتیں کاوشیں۔ اب میں کچھ نام بولتا ہوں، وہ صاحب آئیں گے اور حضور قبلہ عالم کی بارگاہ ناز سے یہ تبرکات جو ہیں وہ لیں گے۔ اچھا ایک بات میں پھر یہ رپیٹ کروں کہ یہ جو تاج مبارک ملتا ہے نا یہ کسی کو پہننے کے لیے نہیں دیا جاتا، یہ اس کا اعزاز ہے، اس کا انعام ہے، سمجھ آئی؟ کرتا مبارک ہو یا کچھ بھی ہو، میں نے اس کی تفصیل جو ہے وہ شروع کے سالوں میں بتائی تھی۔ اب اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جو ہماری بہنیں اپنے دیکھیں دین اسلام میں جس طرح مردوں کا کردار ہے نا اسی طرح خواتین کا بھی، جس طرح مردوں کا کردار ہے دین اسلام میں، گھر کی بات نہیں کر رہا، پورے دین اسلام کی تاریخ اٹھائیے، وہ غار ثور ہو، وہ مکے کی تاجر خدیجہ الکبریٰ ہو، کسی حال میں بھی ہو، خواتین اسلام کا بہت کردار رہا ہے۔ اور سلاسل کے اندر بھی جس طرح ہمارے بھائی اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں، ہماری بہنیں خواتین جس طرح کام کرتی ہیں، انشاءاللہ میرا دل ہے کہ ان کو بھی کسی ایسی صورت میں انعامات دیے جائیں، چونکہ یہاں تو نام نہیں لیے جاتے لیکن قبلہ عامہ حضور سے ان کو بھی انعامات دلوائے جائیں۔ وہ کسی ایسی نشست میں رکھیں گے جو کہ اس میں ان کو بلایا جائے گا اور پھر ان کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو جناب میں اس میں جن دوستوں کے نام بلاتا ہوں وہ جلدی سے آئیں گے۔ اور اچھا کرم والا کرم اج بھائی سونے تو سہاگا جی، اج سونے تو سہاگا ہے بھائی، زمین بھی بدتر ہوئے تو بدل پہ جائے، نہیں سمجھے یارا، زمین بدتر آئی ہوئے تو بندے سوچتے ہیں نا جی شاہ جی کہ یار اے ہون پہلی واہاں گے تے اے تھوڑا بدتر ہوئے پانی لائیے تو پھر اگوں فصل، تو جب بدل پہ جائے نا تو ساڑھے زمیندار کہندے نے منڈیا فٹافٹ دن نہ چاڑی، حال پھر تو 20 چھٹی ہے پہلی بدتر ہے، پہلی بدتر آیا ہے تو آج وہی سونے دے سو آگیا ہے، پہلی دا بدتر بھی پورا ہے، بدل بھی پہ گیا ہے، رحمت بھی ہو گئی ہے۔ پہلے آپ ایک ہاتھ سے تبرک لیتے تھے، آج 2 ہاتھوں سے لے رہے ہیں، آج 2 ہاتھوں سے لے رہے ہیں۔ تو جناب نوید طارق قادری حمزہ غوث سیالکوٹ سے اس لڑکے کی عمر نہ دیکھیں لیکن اس کی خدمات جو ہے وہ سلسلے کے لیے بہت اچھی ہیں۔ میں نے جب جیسے چاہا اس نے اس طریقے سے اپنی خدمات کو سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ واجد علی قادری صاحب اگو کی سیالکوٹ سے
یہ بڑا نفیس جو ہے ہمارا بھائی ہے اور بڑی اس کی خدمات ہیں، اور اس دفعہ اس نے اپنے علاقے بلکہ پورے ضلع سیالکوٹ میں بڑے بڑے بورڈ لگوائے، اور اس کے علاوہ بڑی ان کی خدمات ہیں۔ سرگودا میں سکندر ایاد صاحب، صوفی سکندر ایاد، اس نے بہت اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور یہ 5-6 سال سے مجھ سے ٹائم لیتا تھا، میں ہر سال ٹائم دے دیتا تھا، لیکن ٹائم دینے کے باوجود میں جان بوجھ کے نہیں جاتا تھا، اور یہ پھر اگلے سال آ کر بتاتے، اور اس سال میں نے جا کر دیکھا ہے کثیر تعداد میں انہوں نے وہاں لوگوں کو بیعت بھی کروایا، پیر بھائیوں کو، پیر بہنوں کو، محفل پاک بڑی اچھی ہوئی، لوگوں کو لنگر بہت کھلایا، اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں ایک سعودی عرب جدہ میں محمد آصف قادری صاحب، وہ چونکہ انہوں نے آنا تھا تو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، چونکہ جو سعودی عربیہ اور عرب کے معاملات ہوتے ہیں نا، بسا اوقات کسی وجہ سے اپنی مرضی سے بندہ آنا چاہتا ہے پھر بھی نہیں آ سکتا، ان کی بڑی اچھی خدمات ہے، اور ان کا تبرک وصول کریں گے بھائی خالد صاحب کراچی والے، بھائی خالد صاحب کراچی والے، ان کا تبرک وصول کریں گے، اور پھر جب وہ آئیں گے تو یہ ان کو پیش کریں گے۔ بھائی خادم صاحب ہیں رسی وال نارووال سے۔ اچھا، جس طرح صوفی غفور صاحب کے ساتھ جناب یہ دستے بازو بن کے انہوں نے بڑے اچھا کام اپنے علاقے میں کیا، جمعے کی حاضری، 11ویں شریف کی حاضری، ہر محفل کی حاضری، اور میں ان کو کہتا ہوں بلکہ کہ آپ دکان نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں جی ہم سرکار کا کام کرتے ہیں، سرکار ہمارا رزق کا بندوبست، یعنی رزق اللہ عطا فرما دیتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے یار 3 دن میں چھٹی کی تھی، اور پتہ نہیں کی بننا ہے، بننا کچھ بھی نہیں، رزق بڑھ جانا ہے، رزق بڑھ جانا ہے، وہ کہیں جمع ہوتے ہیں، بھئی جلدی آ جائے کریں، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، سرکار کہیں نہ کہیں جمع کروا دیتے ہیں اور عطا ہو جاتی ہے۔ جی بڈیانہ سے یہ میرے بھائی عظیم احمد قادری صاحب ہمارے جناب نشر و اشاعت کے حوالے سے ادارے کا بہت اچھا کام کرتے ہیں، میرے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہیں، بڑی اچھی خدمات کرتے ہیں، اور جہاں بھی ان سے ہو سکے یہ بہتر طریقے سے، اور کیوں نہ کریں، ان کے جو والد گرامی تھے نا صوفی صغیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو بابا حضور نے با وفا کا لقب دیا تھا، اور یار انج اولادہ تیار کرو، مر گئے تھے اولاد دا پتہ ہی کوئی نہیں کتے گئی، اس طرح تیاری کریں کہ جس طرح ہم چلتے ہیں نا ہماری اولادیں بھی اسی نقش قدم پر چلتی رہیں۔ جناب اچھا حاجی محمد عظیم قادری صاحب سعودی عرب میں بڑی اچھی خدمات اور خوبصورت خدمات، اور بچپن سے حضور کی بلالوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ان کا بیٹا محمد قاسم اگر ادھر ہو تو وہ آ کر ان کا تبرک جو ہے وہ وصول کرے۔ اچھا دوسرے ادھر ریاض میں ہی میں نے پیچھے پورا دورہ کیا پورا سعودیہ کا، تو انہوں نے بڑی اچھی خدمات سے اور پیر بھائیوں کے ساتھ رابطے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے جو دورے ہوتے ہیں نا، جو ہم آپ کے پاس محفلوں میں جاتے ہیں، وہ نذرانے لینے کے لیے نہیں جاتے، نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے جو مشن ہمیں ملا ہے نا، ہم اس پہ کتنے چل رہے ہیں، اس پہ کتنے چل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں 2024 میں مکمل یہ اس بات کا منشور اور جو معاملہ کیا جائے گا کہ ہر ملک میں جس طرح یہاں شہروں میں میرے پیر و مرشد کا عرس ہوتا ہے اور میں وہاں حاضر ہوتا ہوں، اسی طرح باہر کے ملکوں میں ہر ملک میں عرس ہوگا، اور وہ بھائی ادھر تنظیم ان کی بنے گی، عرس کروائیں گے، ہر صورت کروائیں گے، یہاں کسی قسم کا عذر نہیں دیکھا جائے گا، ہر صورت کروائیں گے، اور میں وہاں ہر صورت پہنچوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کر کے پہنچوں گا، جدھر بھی جس ملک میں بھی کروائیں وہاں ہم پہنچیں گے۔ حضرت کلندر کبریا کا یہ جو پیغام ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت کی حد نہیں ہے، اور اس پیغام کی بھی جو ہے وہ حد نہیں رہے گی، انشاءاللہ ہر جگہ یہ فیض بھی پہنچے گا اور یہ پیغام بھی پہنچے گا۔ حاجی محمد عرفان گجر صاحب یہ بھی سعودی عرب ریاض میں ہوتے ہیں، تو اگر ان کا بیٹا یہاں ہو یا ان کا بھائی یہاں آ سکے تو وہ آ کر ان کا تبرک وصول کرے۔ جی یہ ایک بڑا سرکار کا دیوانہ ہے چودھری شہباز،
ہم اسے چودھری صاحب کہتے ہیں COK سے، بڑی اچھی پر روحانیت والی محفل ان کی ہوتی ہے. اچھا بڑا سادہ بندہ ہے لیکن بڑے بڑے صوفیوں کی محفلوں میں بھی وہ ذوق اور کیف نہیں بنتا جو اس دیوانے کی مجلس میں بن جاتا ہے. کیونکہ دیوانے کا عالم اپنا ہوتا ہے نا، وہ دیوانگی میں ہوتا ہے. پائے سگ بسیدہ مجنو خلق گفتہ اینچ بود، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلہ رفتہ بود. وہ جدھر بھی ہیں بھائی شباد کو جلدی بھیجیں جی، کسی ڈیوٹی پہ ہوگا. اچھا بھائی ندیم صاحب پنڈوریاں سے، بھائی ندیم صاحب یہ ادھر آستانے پہ رنگ کا کام ہو یا کسی طرح سے بھی ہو، یہ 2 مہینے سے ادھر ہے اور اس کی جو ڈیوٹیاں ہیں جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. صوفی بھائی ندیم صاحب پنڈوریوں والے رنگ ساز مشہور ہے، ہر بندے رنگ ساز کے نام تو پتہ ہوئے گا، جتھے ویندے انہوں بھیجو. جی ہمارے الیکٹریشن بجلی والے، ان کا بہت کردار ہے. اور یہ صرف عرس کے 3 دن کام نہیں نہ ہوتا، یہ پورا سال ہوتا ہے. دیکھنے والی بات یہ، یہ لوگ پورا سال حاضر ہیں، ہر جمعرات بھی حاضر ہیں، جمعے پہ حاضر ہیں، 11ویں شریف پہ حاضر ہیں، ہر محفل پہ حاضر ہیں، ہر ڈیوٹی پہ حاضر ہیں. تو یہ بجلی والوں میں جناب ہمارے گوگا بھائی، گوگا الیکٹریشن 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے، جب بھی دن رات ان کو آواز دی گئی تو یہ فوراً پہنچے اور اپنی ڈیوٹی کو آ کر سر انجام پایا. اور ان کے ساتھ ہمارے خالد بھائی بجلی والے گجرانوالہ سے، یہ دونوں الیکٹریشن سرکاری الیکٹریشن کے ساتھ سعید صاحب بھی جو ہیں ایڈ ہو چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ان کا وقت آیا تو ان کو بھی دیا جائے گا، اسی طرح نوازا جائے گا. اچھا دوسرا ہمارا حجام ہے عابد علی قادری. وہ بیچارہ یہ اب سردی آ رہی ہے نا تو دھند کے دن ہے، تو صوفی شاکر صاحب وہ جناب چونکہ میں صبح صبح اس کو بلاتا ہوں، دھند بھی پڑی ہوتی ہے لیکن وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے، ہر صورت پہنچتا ہے، موسم جیسا مرضی ہو. عابد علی بھی جلدی آئے اور اپنا. اچھا جی چودھری محمد ریان قادری صاحب حیدری چوک پٹیانہ سے، چودھری ریان آؤ جی. بھائی کسے والے وڈیاں دا انعام چھوٹیاں نو بھی مل جاتا ہے، ہاں جی انعام وڈیاں دا ہی ہوندہ ہے پر کسے والے چھوٹیاں نو بھی مل جاتا ہے نا جی، نہ چھوٹیاں دا لے جاتا ہے تو وڈے موجود ہی ہوندے نے. بٹیانہ جناب صوفی محمد یونس صاحب جی الشفی کریانہ سٹور، 24 گھنٹے کی خدمت لنگر شریف کی. جب بھی یہ آپ دیکھیں نا، اب آپ کو بعض چیزیں صرف نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن انتظامی امور میں ان کے پیچھے بہت چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. تو یونس صاحب جو ہے بٹیانہ والے، یہ لنگر شریف کا سارا سامان ادھر سے آتا ہے تو یہ 24 گھنٹے حاضر رہتے ہیں. اچھا سلمان قادری ہے رتہ رائیاں شریف سے، ڈاکٹر احسان صاحب کے نگر سے جناب سلمان قادری، اس کو بھی بھیجیں گے. اچھا صوفی امانت علی قادری صاحب ہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی رہ گئے تھے چونکہ ان کی خدمات تو بتانے والی نہیں اور چونکہ انہوں نے میری گاڑی بھی چلانی ہوتی ہے تو وہ بھی چونکہ رات دن کا سفر ہوتا ہے تو پھر ان کو انعام دینا بھی ضروری ہے تاکہ کسی بھی گاڑی چلے گی تو ہم آ جا سکیں گے. تو جناب انہوں نے، اچھا یہ آپ ان کی سفید داڑھی نہ دیکھیں، یہ اس وقت 5 6 7 سال کی عمر میں تھے جب سے حضور کے عالم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. یہ بھائی منظور صاحب بیٹھے ہیں، جی یوسف صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب وہ ٹیمیں جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے تھے، اب داڑیاں سفید ہو چکی ہیں لیکن داڑیاں سفید نہیں ہوئی، ان کی اولادیں بھی آج اسی طرح بیٹھی ہیں. اچھا جی ہمارا جناب ڈول والے ناصر بھائی، ناصر صاحب ڈول والے، یہ کبھی امریکہ کبھی فرانس کبھی PTV پہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں نا، یہ اس در کی گدائی کی وجہ سے، اس در کی گدائی کی وجہ سے، اور یہاں آ کر یہ جھاڑو کیا کرتے تھے. اب چونکہ ان کا جسم بڑھ گیا ہے، وزن زیادہ ہو گیا ہے تو جھاڑو دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی وقت، تو وہ آئیں جی ضرور آ کر اپنا انعام حاصل کریں. ناصر بھائی نے بھیجو جی. ایک نام لینا بہت ضروری ہے جناب. یہ آپ نے مسجد دیکھی، دارالعلوم دیکھا، کتنے اچھے طریقے سے بنایا گیا. حضور کی عالم کی بڑی محنت اس میں، آپ نے شب و روز پاس بیٹھ کر جناب ہمارے بھائی شکیل احمد قادری صاحب، مستری شکیل صاحب،
حضرت صاحب نے جو مشورہ بھی کرنا ہے انجینئر سے بھی نہیں پوچھا جاتا، ان کو پوچھا جاتا ہے، اور یہ بھی اپنا انعام آ کر لیں، اور جو اگلا کام ہے وہ بھی بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ مکمل کریں۔ اور یہ بات ان تک ہی نہیں، یہ جو پہلی مسجد ہے نا، یہ ان کے والد نے بنائی تھی۔ ویکھو یار اعزاز تے ویکھو، جو پہلی مسجد سی نا جیڑی، وہ یہ والد بنائی تے اگلی مسجد انہاں دے حصے وچ آ گئی۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محبتیں، یہ قافلے، یہ کارواں، یہ آپ کا سوز دروں اس طرح تو ہمارا نہیں ہو سکتا جس طرح کا ہم سے پہلوں کا تھا، جو پہلے صوفیاء کا تھا، خلفاء کا تھا، جو محنت تھی، اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کوشش کریں تو چلتے چلتے کوشش کرنے سے، قرآن بھی کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں نا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہم کوشش کرتے رہیں، راستے کھلتے جاتے ہیں۔ بھئی رستہ ذرا جلدی دیا جائے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب محفل رنگ ہوگی اور 10 منٹ کے لیے رنگ پڑا جائے گا، اس کے بعد قبلہ حضور دعا فرمائیں گے، اس کے بعد ادھر ہی نماز ظہر ادا ہوگی، اور نماز ظہر کے بعد ادھر ہی آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آپ کے معیار کے مطابق آپ کی خدمت نہیں کر سکے، انتظامیہ سے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ اگر کمی رہ گئی ہو تو میں اس کا آپ سے معذرت کا خواہاں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور آپ محبتیں لے کر آئے ہیں، فیض لے کر جائیں۔ کسی کو کسی کی وجہ سے دھکا لگ گیا ہو، ہم نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن انتظامی امور میں یقیناً ہمیشہ کمی رہ جاتی ہے۔ ہم خطا کار ہیں، خادم ہمیشہ خطا والا ہوتا ہے، لیکن حضور قبلہ عالم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، آپ بھی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہ قافلہ بڑھتا رہے گا۔ ہر محفل میں حاضری کی کوشش کیا کریں۔ اپنے علاقوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ٹیلی فون آئے تو ہم نے پہنچنا ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ پروانے کو پتہ ہوتا ہے میں نے شمع پہ مرنا ہی مرنا ہے، پروانے کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے پہلے کئی ڈھیر لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آ کر لائٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے ہر صورت میں حضرت قلندر کبریا کے مشن اور فیضان کو اسی طرح جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ میں بار دیگر حضور قبلہ عالم بندہ نواز عالی پرور کرم نواز کی جو ہے مشکور و ممنون ہوں۔ حضور تشریف لائے، آپ کے قدم لگتے ہیں یہاں رحمت برستی ہے، آپ کے قدم لگتے ہیں یہاں رحمت برستی ہے۔ ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور آپ آتے رہیں اور یہاں رحمتوں کا ظہور ہوتا رہے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ حضرت فخر ملت علیہ رحمہ نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ بھئی میں بھی نہیں ہونا، تسا بھی نہیں ہونا، لیکن یہ دسترخوان بھی چلتا رہنا ہے، یہ رحمت کا خزانہ بھی کھلا رہنا ہے، لیکن وہ تو موجود ہی موجود ہے، ہم نے نہیں ہونا۔ بات یہ ہے، وہ تو انہوں نے فرما دیا، ہم نے نہیں ہونا، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ان کا کرم موجود ہے۔ جب کرم موجود ہے تو ذات بھی موجود ہوتی ہے۔ اب رنگ سماعت کریں اور اس کے بعد دعا حضور قبلہ عالم۔